تابع یہ چیز بھی پیش نظر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہی ہوگی کہ بہت سی جنگوں میں اسے بھیجا گیا لیکن وہ وہاں نہ پہنچا بھی تو جنگ میں شریک نہیں ہوا. حدیث قسطنطنیہ کا جس طرح حوالہ دیا جاتا ہے اس لشکر میں یہ موجود نہیں تھا اور گیا بھی تو کس حالت میں تھا. دوسری بات، کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے خاندان رسول سے یا دیگر صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، تابعین بہت بڑے بڑے جید تابعین موجود تھے جو اس بات کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ وہاں سے کسی پس و پیش کا اظہار ہوگا اور وہاں سے کوئی رسپانس آئے گا اس طرح کا؟ دیکھیں، اس حوالے سے جیسے کہ ابھی علامہ صاحب نے بات بیان کی ہے، اس وقت کے آپ حالات کو دیکھیے تو حالات اس وقت کافی نازک ہو چکے تھے اور امت کا امر ایک معاملے پہ مجتمع نہیں تھا اور بگاڑ کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی کہ جن کا لقب ذو النورین ہے، وہ اپنے گھر کی دیوار پہ کھڑے ہو کے ان لوگوں سے کہتے ہیں، شامیوں سے، مصریوں سے، یہ لوگوں تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ تمہیں پتا نہیں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک ہی کنواں تھا، اس کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ خرید کے میں نے آزاد کیا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب میں نے مال پیش کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ عثمان آج کے بعد جو چاہے کر تو، آج کے بعد جو چاہے تو کر تو، جنتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس موقع پر ان کو تمام باتیں جو اپنی فضائل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے وارد ہوئی تھی وہ ساری باتیں بتائیں، مگر ان لوگوں کے شقی لوگوں کے دلوں پہ کوئی اثر نہ ہوا اور انہوں نے پھر بھی اس سازش کا مشن لے کر چلے تھے. ہاں، تو اس وقت یہی سازش پیدا ہو چکی تھی اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت سے آشنا تھے کہ اگر کسی اور کو خلیفہ وقت یا امیر بنایا جاتا ہے تو لوگ اس پر جمع نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اہل مدینہ کا مزاج کچھ اور، اہل مکہ کا مزاج کچھ اور تھا، شامیوں کا کچھ اور تھا، مصریوں کا کچھ اور تھا. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر میں یہ بات تھی کہ یہ یزید جو ہے اس کے اوپر چونکہ دو تین بڑے بڑے شہر وہ مجتمع ہو جائیں گے، کوفے والے بھی، شام والے بھی، اہل مدینہ میں بھی تقریباً تمام لوگوں نے حامی بھر دی تھی. یہ نواسے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا خون تھا جس نے عظیمت پہ عمل کیا اور اس نے حق باطل کے فرق کو ظاہر کیا. بہرحال اس وقت تو یہ بات بھی نہیں تھی، تو اس وقت چونکہ اس کے کرتوت لچھن اس کے سامنے نہیں آئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سامنے، اور سیاسی حکمت عملی بھی یہی تھی کہ اس وقت مسلمانوں کو فتنے سے زیادہ فتنے سے بچانے کے لیے ایک امیر کو مقرر کیا جائے. اور اس کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود خدشات تھے. تو اب تاریخ کی کتابیں، اول تو غیر تاریخ کو میں بلیو نہیں کرتا کیونکہ اس میں لوگ اپنے اپنے مزاج کے مطابق باتیں لکھتے ہیں، لیکن یہ بات متفقہ طور پر آپ کو ملے گی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یزید خبیث کو بار بار وصیت کی تھی اہل بیت کے لیے کہ اہل بیت ہمارے قرابت دار ہیں، اہل بیت بہت مرتبے والے ہیں، اہل بیت کا بڑا خیال کرنا، ان کی عزت و احترام کرنا، بار بار آپ نے وصیت کی تھی. ٹھیک ہے، ان تمام باتوں کے بعد پھر آپ نے اس کو مقرر کیا. لیکن پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو اختیار برا نہیں ہے، مال و دولت برا نہیں ہے، بلکہ پردہ ہٹا دیتا ہے. تو یزید کے پاس پہلے اختیار نہیں تھا، پھر جب اختیار آتا ہے تو پردہ ہٹ جاتا، اس کا پردہ ہٹ گیا، اس کے کرتوت ظاہر ہو گیا اپنی، یعنی ستیلی بہنوں سے، ستیلی ماؤں سے زنا کرنا، ان کو حلال کر لینا، فسق و فجور کرنا، راگ رنگ کی محفلیں، بندر پالنا اور دیگر سارے معاملات کرنا جو آج کل کے ہمارے لوگ جس کو کشادہ ذہنی کہتے ہیں، وہی کام یزید کرتا ہے اس زمانے میں. میرا خیال ہے کہ کشادہ ذہن بھی وہ کام تو نہیں کرتے ہوں. نہیں جناب، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو آج کل کے حکمراں ہو کر شراب پی کے ڈانس کرتے ہیں. اچھا، یہ چیزیں حضرت امام